سر پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا. آپ کے علم میں 2014 میں بھی پارلیمنٹ میں انہوں نے استعفے دیے تھے, بعد میں منظور نہیں ہوئے. تو یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا یہ اقدام صحیح ہے, پارلیمنٹ کے لیے صحیح ہے, یا اوپن اسپیس چھوڑ دیا انہوں نے حکومت کے لیے؟ ابھی تک تو ان کے موقف میں تضاد ہے. سینٹ کی تمام قائمہ کمیٹیوں میں وہ موجود ہیں, ان میں شرکت کر رہے ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے. تو جو چیز نیشنل اسمبلی میں حرام ہے وہ سینٹ میں حلال کیسے ہوگی, اور جو سینٹ میں حلال ہے وہ نیشنل اسمبلی میں حرام کیسے ہوگی. تو جب تک ان کا موقف واضح نہیں ہوتا, اور پھر خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی ہے, تو وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کمیٹیوں میں آنے سے انکار ہے. حالانکہ کمیٹیاں جو ہیں وہ ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں, حکومت کا احتساب کر سکتے ہیں, حکومت کو جواب دہ کر سکتے ہیں. تو کیا وہ حکومت کی جواب دہی کا جو عمل ہے, جو ہر پارلیمنٹیرین کا فرض ہوتا ہے, اپنے اس فرض سے کوتاہی کریں گے اگر وہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیں گے؟ یا پھر دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ حکومت کے لیے سہولت کار کا سبب بن رہے ہیں کہ حکومت کمیٹیوں میں صرف حکومتی اراکین ہوں گے اور وہ حکومت کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے رہیں گے, تو ہم تو اس پہ خوش ہو جائیں گے. لیکن بحیثیت اپوزیشن کے جو انہیں کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا نہ کر کے وہ حکومت کے لیے زیادہ سود مند فضا پیدا کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر انہیں اپنے عوام کو جواب دینا ہوگا جنہوں نے انہیں ووٹ دیے تھے کہ تمہیں جو فرض ہم نے سونپا تھا تم نے تو اس فرض کو پورا نہیں کیا, کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہو اور کمیٹیوں سے آپ باہر بیٹھے ہوئے. سر خان صاحب کو بہت پرانا جانتے ہیں, ابھی انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے لیے جو ہے محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوائنٹ کیا. اس تقرری کو کیسا دیکھتے ہیں سر آپ؟ یہ خان صاحب اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے سزائیں دے رہے ہیں. محمود خان اچکزئی کا وہ مذاق اڑاتے تھے, ان کی چادر کا مذاق اڑاتے تھے, ان کی نقلیں اتارتے تھے, جلسوں میں نقلیں اتارتے تھے, پریس کانفرنسز میں نقلیں اتارتے تھے, اور پارلیمنٹ کے سٹیج پہ بھی ان کا تضحیک امیز الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے تھے. آج انہیں خود اپنے اس تمام کیوں کی سزا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو دے رہے ہیں, اور محمود خان اچکزئی کو عزت دے کے. اب لیڈر آف دی اپوزیشن کا مقام ایک باعزت مقام ہے, اور میری تو خواہش ہے کہ کبھی زندگی میں ہمیں بھی اس قسم کا موقع ملے. تو خود خان صاحب اپنے ہاتھ سے اس شخص کو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس عزت کے مقام پر فائز کر رہے ہیں. یہ خان صاحب کو اپنے ہاتھوں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے, اور یہ ایک دن یہی سزا دیکھیے گا. اسی طرح کی سزا وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو دیں گے, اسی طرح کی سزا وہ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو دیں گے. جن کو خان صاحب نے الزام لگائے, جن کا مذاق اڑایا, ان سب سے خان صاحب کو اسی طرح کی معافی مانگنی پڑے گی جس طرح کی معافی انہیں محمود خان اچکزئی سے مانگنی پڑ رہی ہے. سر ڈیم کی باتیں ہو رہی ہیں, علی مین گنڈاپور نے ڈیم کی حمایت کا اعلان کیا ہے, اور دوسری طرف ان کی پارٹی نے مخالفت جو ہے کی ہے. اس سٹانس کو کیسا دیکھتے ہیں سر آپ؟ تو سب سے پہلے تو گنڈاپور صاحب کو چاہیے نا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے ڈیم کے حق میں قرارداد منظور کروائیں, ہے نا. پنجاب اسمبلی نے تو قرارداد منظور کی ہوئی ہے نا. تو اگر وہ واقعی اپنے بیان میں سنجیدہ ہیں, تو اپنی اسمبلی سے قرارداد منظور کروائیں, نہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر.